بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وحید حسین لائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی جو امپورٹنٹ جو خبریں ہیں اس کے اوپر آپ کو تجزیہ پیش کریں گے، اوپینین، اور پاکستان کی سیاست کے اندر کیا تبدیلیاں جو ہے وہ جو ہے رونما ہونے والی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بند رہا، لیکن چند روز سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے کہ ضمانت ہوئی تھی ان کی زوجہ بشرا بی بی کی اور ان کی بہنوں کی، جس کے بعد یہ بھی تاثر دیا گیا حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے کہ یہ کوئی ڈیل کے نتیجے میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی ڈیل کے ذریعے اس وقت بشرا بی بی کو یا ان کی بہنوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہے انہوں نے، اور اس سے انڈائریکٹلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ جو ایک اوپینین ایک عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حکومت کی جو جماعت ہے اس نے یہ ڈیولپ کیا کہ جتنے بھی کورٹس ہیں، خاص کر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے آتے رہے اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو جو ہے وہ بینیفٹ دینے کے لیے یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے رہے۔ خاص کر 12 جولائی کے بعد تو پھر اتنا زیادہ ہم نے دیکھا حکومت کے اندر ایک صورتحال کے 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی ان کو۔ بہرحال ایک تو یہ صورتحال ہے، اس میں آج کی جو عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ جیل کے اندر جو چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے وکلاء جو ہیں لیگل ٹیم کی بھی وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آج چیف جسٹس آف پاکستان نے 5 نومبر کو، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیوزڈے والے دن جو ہے دن 2 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد کے اندر بحیثیت چیئرمین یا بحیثیت ہیڈ آف دا جوڈیشل کمیشن انہوں نے پہلی جو جوڈیشل کمیشن کی جو اجلاس ہے اس کو طلب کیا ہے، اور اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا پوائنٹ ہے آئینی جو بینچز بننے ہیں اس حوالے سے، جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر کافی زیادہ اختلافات بھی پائے جا رہے تھے، اس کا اظہار بھی ہوا، اس کے اوپر بار بار میٹنگز ہوتی رہی، اجلاس ہوتے رہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ آئینی جو عدالتیں تھیں اس سے پھر آئینی بینچز کے اوپر معاملہ آ کے اتفاق رائے پیدا ہوا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی کافی زیادہ رول ادا کیا تھا۔ بہرحال جو کیسز اس وقت اس کے سامنے آئیں گے آپ کی آئینی بینچز کے سامنے، ان میں یقینی طور پہ یہ جو خصوصی نشستوں والا کیس ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ بینچ بنے گا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی جو سیاسی کیسز ہیں جس میں الیکشن کمیشن کو اسپیکر نے کہا تھا جی کہ آپ نوٹیفائی کریں، نے جو ہم نے ترامیم کی ہیں اس کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر اس کے مطابق جو ڈی نوٹیفائی کیے تھے ممبران ان کو دوبارہ سے ڈی نوٹیفائی کریں، اور اس کا جو کانفلکٹ ہے یا اس کا جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا میجورٹی ججز کا وہ اس کے متصادم ہے، اور یہی وہ ایک بون آف کنٹینشن ہے بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میجورٹی ان کی، یعنی جس طریقے سے وہاں پہ یہ مخصوص نشستیں ان کو اگر دی جاتی ہیں پی ٹی آئی کو، اور کل کو اگر ان ہاؤس جس طرح سے پچھلی اس کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا تھا عمران خان کو ان کے ممبران جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئے 25 کے قریب، جو وہاں پہ جا کے سندھ ہاؤس میں بیٹھ گئے، اور ایز اے رزلٹ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو گرا دیا گیا، جس کا الزام آج بھی وہ جن باجوہ کے اوپر لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ خدشات اور یہ وہ ایک ڈر اور خوف ہے جس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم آئی، اور پورا سٹرکچر جو ہے سپریم کورٹ کا بھی اس کو ایک نئے طریقے سے اس کو ری آرگنائز کیا گیا، اور جسٹس یحییٰ صاحب بھی اسی کے نتیجے میں، اس قانون کے نتیجے میں جو ہے وہ آج چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں۔
تو وہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان نے جو آج پریس وہاں سے ملاقات کی لیگل ٹیم کے ساتھ, اور لیگل ٹیم کی ملاقاتیں بھی بند ہوئی تھی. اگر آپ دیکھیں تو 3 نومبر سے لے کے تو کم و بیش 2 ہفتوں سے زیادہ عرصہ جو تھا اس دوران تو ان کو بالکل کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی, اور حکومت یہ کہتی تھی, پنجاب گورنمنٹ جو آپ کا اڈیالہ جیل کی جو مینجمنٹ ہے یعنی سپرنٹینڈنٹ جیل, وہ یہ کہتے تھے جی کہ چونکہ ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے, سلامتی کے خطرات ہیں, لہٰذا اس لیے ہم نے تمام قیدیوں سے لوگوں سے ملنا جلنا ہم نے بند کر دیا تھا. بہرحال وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع, اور آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک تو 2 روز قبل آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کے لوگ تھے وہ جب گئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا جی آپ لکھ کے دیں ہمیں, جیل حکام نے کہا کہ آپ لکھ کے دیں رائٹنگ میں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو ان سے نہیں کریں گے. تو آج عمران خان کی بہرحال ملاقات اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ہوئی, جس میں فیصل چودھری جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اور انہوں نے پھر باہر آ کے پھر پریس کانفرنس کی ایک ڈیٹیل قسم کی, جس میں جو وہاں پہ میڈیا کے ساتھ بھی جو بات ہوئی عمران خان کی, کیونکہ پچھلے جو ہیئرنگ ہوئی تھی یہی توشخانہ 2 جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے دوران یا اس سے قبل بھی, تو وہ اس میں میڈیا کے ساتھ ان کی انٹریکشن نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان نے جان بوجھ کے اس کو ایوائڈ کیا اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ وہ ڈیل کا حصہ ہے, یعنی وہ ایک لارجر پرسپیکٹو کے اندر جس ڈیل کے نتیجے میں بشرا بی بی اور ان کی بہنیں عمران خان کی باہر آئی ہیں, اسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ عمران خان نے بھی خاموشی اختیار کر لیا ہے. آج انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی, جس کی تفصیلات فیصل چودھری نے اپنی اس کے اندر پریس کانفرنس کے اندر بھی دی, اور جو ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ ایک تو عمران خان نے سلمان راجہ صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں, وہاں پہ جا کے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے ایشو کو اٹھائیں, اور یہ جو انتظار پنجوتا صاحب تقریباً پچھلے 4 ہفتوں سے جو ہے غائب ہیں, ان کی فیملی, ان کے بچے, ان کے جو عزیز و اقارب ہیں, دوست ہیں, لیگل فرٹرنیٹی ہے, وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. اور 24 گھنٹے بھی گزر گئے جو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کل کہ جی ہم 24 گھنٹے میں ان کو بازیاب کر لیں گے. وہ 24 گھنٹے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا, لیکن ان کو بازیاب نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کافی زیادہ, چونکہ وہ ان کے عمران خان کے فوکل پرسن تھے اور ان کے ویئر اباؤٹس کا ابھی تک معلوم نہیں ہے. اس کے اوپر عمران خان نے کہا ہے جی کہ سپریم کورٹ سے جا کے آپ رجوع کریں. اس کے علاوہ انہوں نے فارن پالیسی کے اوپر بات کی کہ جی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر ہیں, وہ ایون کہ ہمارا جو بہت درینہ دوست چائنا جو ہے وہ بھی ہم سے کافی زیادہ ناراض ہو چکا ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے کہا جی افغانستان بھی ہم سے بالکل ناراض ہے, اور یہاں تک کہ پچھلی حکومت میں بلاول بھٹو جب فارن منسٹر تھے تو وہ ایک مرتبہ بھی وہاں پہ افغانستان کا انہوں نے دورہ نہیں کیا تاکہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے معیشت کے حوالے سے بات کی کہ معاشی صورتحال جو ہے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام حکومت نے کیا ہے اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر مزید پریشر بڑھے گا. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی, حقیقت میں رول آف لا ہوگا, اور حقیقی آزادی کی انہوں نے کہا جی بات وہ کرتے ہیں تو حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے, فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جس میں رول آف لا ہو, ڈیموکریسی ہو, اور یہ جو غیر قانونی گرفتاریاں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے, اور سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات کیے گئے ہیں ان کو بھی ختم کیا جانا چاہیے. ایک تاثر یہ بھی مل رہا تھا کہ امریکن کچھ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کے لوگ اڈیالہ جیل گئے پچھلے 2 روز کے دوران, اور اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ انہوں نے آ کے عمران خان سے ملاقات کی. اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کر دیا فیصل چودھری نے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ جن ملکوں کے شہری گرفتار ہو کے جیلوں میں آتے ہیں ان سے ملاقات کرنے, ان کے کنسرن جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ایمبیسیز کے وہ آ کے ملتے ہیں, لہٰذا عمران خان کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ بھی فیصل چودھری نے آج بتایا. پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو اپنے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی, اخبارات ان کو نہیں مل رہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ان کو ٹی وی کی بھی سہولت نہیں ہے, صرف پی ٹی وی دکھایا جاتا ہے,
اور بقول جناب فیصل چودھری صاحب کے وہ بذات خود ایک سزا ہے پی ٹی وی دکھانا جو ہے عمران خان کو مزید یعنی سزا دینے کے مترادف ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ ٹیلی ویژن ہے یا میڈیا ہے. یہ وہ باتیں جو ہے وہ آج عمران خان نے میڈیا کے ساتھ بھی کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ملاقات ان کی ہوئی ہے آج چیف منسٹر کے پی سے، اور چیف منسٹر کے پی کی جو آج میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ گفتگو تھی. اور اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کچھ دھمکیاں بھی تھیں، کچھ ان کو بتایا گیا. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد کہ 9 نومبر کو ثوابی کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع کیا جا رہا ہے، اور اس کا ابھی انہوں نے بھی شیخ وقاص جو سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے بھی میڈیا کو ابھی ایوننگ کے ایک شو کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم تمام پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے اراکین اسمبلی ہیں یعنی نیشنل اسمبلی کے ممبران، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں کے ممبران، اس کے علاوہ جو لوگ ہارے ہیں صوبائی اسمبلی کے یا نیشنل اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹس تھے، ان سب تک یہ پیغام ہے، تمام ورکرز تک، تمام ووٹرز تک یہ پیغام ہے کہ جو 9 نومبر کو ثوابی میں ایک اجتماع ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کنسلٹیشن ہے، وہ ایک مشاورتی اجلاس ہے جس میں لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اور وہ لائحہ عمل جو ہے انہوں نے آج گنڈا پور نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، اور یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہوگی، اور یہ ایک حتمی جو ہے وہ ایک فیصلہ ہوگا کہ آگے کی اسٹریٹجی ہم نے جو ہے اس کا لائحہ عمل اس کے اندر طے کرنا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم پھر اس کا ایجنڈا ایک ہی ہوگا. وہ ایجنڈا کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہے، اور اس ملک کے اندر جو رول آف لا ہے اس کی پاسداری کے لیے ہم ساری مشاورت جو ہے وہ ہم کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پہلی دفعہ آئے، اور پہلی دفعہ وہ ظاہر ہے کہ انٹری جو ہے اسلام آباد کی وہاں پہ ان کو جگہ دی گئی تھی، وہاں سے جلسہ کیا انہوں نے، جلسہ کر کے پھر وہ کے پی ہاؤس آئے اور وہاں سے چلے. دوسری دفعہ جب اب ریسنٹلی آئے تھے جس کے نتیجے میں ان کے 540 جو گورنمنٹ آفیشل تھے جن کو اریسٹ کیا گیا تھا یہاں پہ، وہ دو روز پہلے آپ کو پتہ ہے کہ قبل ہی ان کو عدالتوں نے رہا کیا اور وہ واپس گئے، اور پھر ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں وغیرہ نشاور کرتے ہوئے دکھائی دیے ہمیں گنڈا پور صاحب. تو اب گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست ہسٹری کے اندر ایسا بھی ہے کہ 17 حملے جو ہے وہ ایک بادشاہ تھے جنہوں نے 17 حملے کیے تھے اس کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے. تو وہ اس کی وہ ریفرنس دے رہے تھے کہ اگر اس سے بھی ہمیں زیادہ اس کے اوپر حملے کرنے پڑے یعنی کیپٹل کے اوپر، دارالحکومت کے اوپر، اسلام آباد کے اوپر، تاکہ جو اس وقت عمران خان کی جو رہائی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے اور جس قسم کے رویہ پہ اپوزیشن کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے. تو شیخ وقاص صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اسلام آباد کے اوپر چڑھائی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم کسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ایک پرامن احتجاج ہے، اور احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ جس قسم کی اس وقت صورتحال سے دوچار ہے پی ٹی آئی، اس سے اس کو کسی طریقے سے نکالا جائے. اور اس کے لیے یہ 9 جو نومبر ہے اس کا یہ کیا جا رہا ہے، اپنا اجتماع کیا جا رہا ہے، اور یہ اب ثوابی کے اندر ہو رہا ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم آگے چل کے کیا کرنے والے ہیں. اب صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو ڈیل والی بات کی جا رہی تھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ حکومت اور حکومتی کے جو لوگ تھے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ اور ظاہر ہے کہ پریشر کہیں اور بھی ڈالنا چاہ رہے تھے، اور وہ پریشر یہی ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے درمیان کوئی مکمکانہ ہو گیا ہو، یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران پی ٹی آئی جو ہے اس کے درمیان کوئی مکمکانہ ہو گیا ہو، جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی جلدی سے تیزی سے یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے جی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے تو پھر عمران خان کو ریلیف ملے گا. ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ
وہ امریکنز جو ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ممالک کے جتنے بھی ملک ہوتے ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کی دوستیاں نہیں ہوتی ہیں، اور ان وہ مفادات بھی جو ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتے، یعنی ہمیشہ قائم نہیں رہتے. اور پھر خاص کر جو امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہ کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ کے اندر نہیں ڈالتی ہے. وہ ہمیشہ ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں اور ہمیشہ آپشنز کے اوپر بات کرتے ہیں اور ڈپلومیٹک طریقے سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ وہاں پہ بائیڈن ہو، چاہے وہاں پہ ٹرمپ ہو، چاہے وہاں پہ کمالا ہیرس ہو، چاہے وہاں پہ بش تھا ماضی کے اندر، اوباما تھا، اس سے پہلے کلنٹن تھا، اس سے پہلے ریگن تھا، بش سینئر تھا، اس سے آپ پیچھے چلے جائیں. جب سے پاکستان قیام پذیر ہوا تو امریکنز جو ہیں ان کا پاکستان کے اندر انٹرسٹ تھا تو پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے. جب ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا وہ یہاں سے چھٹی کر کے چلے گئے، پھر مڑ کے پوچھا بھی نہیں انہوں نے. تو عمران خان کی جو رہائی ہے، ہاں اس حوالے سے بیانات تو وہ ابھی بھی دے رہے ہیں. ان کے وائٹ ہاؤس کے لوگ ہوں یا ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پلورلزم کی بات کرتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، ہیومن رائٹس کا رسپیکٹ ہونا چاہیے. یہ وہ جملے ہیں جو کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑے ہو کے پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے تو وہ کرتی ہے. لیکن جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی غزہ میں کیا ہو رہا ہے، جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، جب ان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر کس قسم کی ویسٹ نے جو ہے پالیسیز اختیار کر رکھی ہیں، اس کے اوپر پھر وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتے. لہٰذا عمران خان کی اگر رہائی ہونی ہے تو وہ پاکستان کے انٹرنل جو ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے، ہماری جو وہ قوتیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، وہ قوتیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، جن کے ساتھ عمران خان صاحب کے کچھ معاملات ہیں، وہ معاملات وہیں پہ طے ہونے ہیں. وہ باہر سے کسی قسم کا، ہاں نواز شریف کے سلسلے میں جو ہے اس وقت کافی زیادہ پریشر تھا جنرل مشرف کے اوپر، اور چونکہ جنرل مشرف ایک یونیفارم کے اندر انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، اور اس کے اندر پھر سعودی عربیہ کا بھی انٹرسٹ تھا، اس کے اندر امریکیوں کا بھی انٹرسٹ تھا، مڈل ایسٹ کے کچھ اور ممالک تھے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو مسلم ممالک سے مڈل ایسٹ کے اندر کون سا ملک ہے جس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہو عمران خان کے حق میں؟ آپ دیکھ لیں ہمارے جو قریبی دوست ہیں ان میں سے، یا ایون چائنا نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہو. امریکنز تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اپنا ایک پروسیس، وہاں پہ لابینگ فرم جو ہوتی ہیں وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو عمران خان کو یہ جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے جو ہے وہاں امریکہ میں بیٹھ کے عمران خان کے جو ووٹرز ہیں یا عمران خان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان سے IMF والا جو خط جو یہ بھی غلط کام کروایا گیا تھا. یہ جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا تھا عمران خان کو، یہ عمران خان کے دوست نہیں ہے، عمران خان کے شدید دشمن ہے. یہ جس قسم کی اس کو مشورے دے کہ عمران خان کی، یعنی عمران خان کی رہائی کو مزید دور کرنے میں کافی ایسے لوگ شامل ہیں پی ٹی آئی کے اندر، کچھ ملک کے اندر ہے، کچھ باہر ہیں، کہ جو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہے، لیکن وہ جیل میں رہنے سے ان کی روٹی روزی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت جو نہیں چاہتے کہ خان جو ہے وہ جلدی جو ہے نا وہ باہر آ کے رہا کوئی آ جائے. اس میں ظاہر ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے یہ جو اس وقت حکومتی جماعتیں ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ عمران خان جو ہے اس کی صلح ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا جو معاملات ان کے وہاں پہ خراب ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. وہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی دیں گے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے چیزیں ملائن ہوں، جس سے چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوں، جس سے چیزیں مزید خراب ہوں. تو لہٰذا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل جو جوڈیشل سٹرکچر ہے، ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، اس کے نتیجے میں ہی عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہوگی. باہر سے اگر آپ کہیں جی کہ ڈائریکٹلی کوئی یا کوئی بہت بڑا ایسا کوئی کام عمران خان سے امریکیوں نے لینا ہے جس کے بغیر ان کا جو ہے نا وہ اس ساؤتھ ایشیا کے اندر گزارا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو آنے والا وقت. لیکن بظاہر تو ایسا کچھ نہیں لگتا کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کروانا چاہتے ہیں یا
وہ یہ چاہتے ہیں جی کہ چین کے ساتھ بالکل جو ہے نا اپنے معاملات ختم کر کے آپ چھٹی کر کے سی پیک کو جو ہے نا بند کر کے بیٹھ جائیں، جبکہ عمران خان نے آج جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ چائنا کے حق میں دی ہے، اور شاید وہ یہ تاثر بھی تھا کہ عمران خان کے دور میں سی پیک کا معاملہ جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا، اور کچھ ایسے ان کے زمانے میں وزراء نے اسٹیٹمنٹس دی تھی جس سے چائنیز ہمارے دوست جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے تھے، تو شاید وہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے امریکہ کے اندر 4-5 دن بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ پریزیڈنٹ ہے یا ڈیموکریٹس کے پاس ہی رہے گی، لیکن اس سے ان کی جو ایک پالیسیز جو ہوتی ہیں، جو ڈیفائنڈ پالیسیز ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اتنے زیادہ ان کے اوپر انحصار کرنا جو ہے وہ بے وقوفی بھی ہے اور اپنی ناسمجھی اور بھی میں یہ کہوں گا نادانی کہوں گا، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ عمران خان کی آزادی رہائی جو ہے وہ پاکستان کے اس کے اندر پی ٹی آئی کس حد تک موبلائز کرتی ہے لوگوں کو، پی ٹی آئی کس حد تک لوگوں کو آگاہی کرتی ہے، اور کس حد تک اپنی جو اسٹریٹجی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی اور ان کی جو قانونی اسٹریٹجی ہے، دونوں سیاسی حکمت عملی، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو، پارلیمان سے باہر ہو، سڑکوں کے اوپر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو لیگل حکمت عملی ہے، عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ ایک اس کے اوپر بڑا انحصار ہے۔ اور تیسری بڑی چیز جو ہے کہ باوجود اس کے کہ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے، لیکن بظاہر لگتا یہ ہے ابھی تک کہ جو چند روز میں یحییٰ آفریدی صاحب محترم چیف جسٹس آف پاکستان نے جس قسم کی ڈیسیجنز لی ہیں، جس قسم کی انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے تھرو دا رجسٹرار، تھرو دا پروسیس، اس میں بظاہر لگتا یہی ہے کہ وہ ایک بیلنس کے تحت، رول آف لاء کے تحت چلنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پچھلے ماضی میں، یعنی ہم چلیں بہت زیادہ دور نہیں جاتے، پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر جو چیف جسٹسز آف پاکستان جو فارمر تھے، جن کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے رہے یا جن کو تنقید کا جائز طریقے سے ان کے فیصلوں کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اس سے بچنے کے لیے وہ کوشش یہ کریں گے کہ ایک بیلنس قسم کی پالیسی کو لے کر چلیں، رول آف لاء، آئین پاکستان جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے اور اس کو لے کے پھر جو ہے وہ آگے چلا جائے، جس سے یہ تاثر نہ ملے کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی پاکستانی کو، کسی بھی باہر کی طاقت کو کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک کسی خاص شخصیت یا کسی خاص ادارے یا کسی خاص سیاسی جماعت کو جو ہے وہ بینیفٹ دینے کے حوالے سے یہ کر رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا جو فارمیشن ہے نئے قانون کے تحت، وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو جو نام ہمارے سامنے اس وقت آئے ہیں، حکومت کی جانب سے سینٹ سے ہوں گے جناب نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل جو کہ حکومت کے چیف لاء آفیسر ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آفتاب شیخ صاحب نیشنل اسمبلی سے نون کے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نیشنل اسمبلی سے ہیں، اسی طرح جو فاروق ایچ نائک ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سینٹ سے ہیں، اسی طرح پاکستان بار کونسل کے ایک ممبر ہیں جن کو منتخب وہ ان کا نومینیشن کی گئی ہے، ان کا نام ہے اختر حسین صاحب۔ ایک خاتون ممبر اس کے اندر شامل کی گئی ہیں جن کا نام ہے روشن خورشید صاحبہ، یہ بھی ممبر ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب ہیں جو سینئر موسٹ جج تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ ان کو آپ تعینات کریں ایک چیف جسٹس، بٹ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو بالکل ساتھ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی جو 3 ممبرز کمیٹی ہے جنہوں نے بینچز بنانے ہیں اس حوالے سے ہو، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہو، پھر اس کے بعد منیب اختر صاحب ہیں جسٹس، وہ اس کے ممبر ہے، پھر جسٹس امین الدین ہیں اس کے ممبر، اور پھر شبلی فراز صاحب ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ سے، اور عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو اپوزیشن کے تو 2 لوگ ہیں، باقی اگر آپ دیکھیں تو 13 میں سے میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اب جب فیصلہ سازی ہوگی تو اس میں میجورٹی جو ہے وہ سسٹین کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کو آئینی جو بینچز کے اوپر جو 5 تاریخ کو 2 بجے اجلاس ہو رہا ہے، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس کی بڑی ایک اہمیت ہے، اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے. اس کی پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کے بڑے بڑے فیصلوں کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، اور یہ ڈیفائن کر دے گا کہ آیا یہ بینچز جو ہیں، جس کی گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو جو ہے ان بینچز کا ہیڈ نہ بنایا جائے، اور اگر وہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس کو اگر پروپوز کر دیتے ہیں یا وہاں پہ بینچز کے لیے ان کے نام کو نامینیٹ کرتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت کا اس کے اندر رد عمل اور ریاکشن جو ہے وہ کیا آتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا جو سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس ہے، یعنی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کی، اس کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے اپنا 17 سے 25 کا نمبر جو ہے اضافہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو پاس کر دیا گیا ہے وہاں پہ. اب وہ ظاہر ہے کہ سینٹ میں آئے گا، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اینڈ دین اٹ وڈ بی ٹیکن ٹو دا نیشنل اسمبلی. اور یہ جو ممبر یعنی تعداد ان کی زیادہ کی جا رہی ہے ججز کی سپریم کورٹ کے اندر، اس کے پیچھے بھی حکومت کا بظاہر ایک نقطہ نظر یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب ہماری میجورٹی ہو جائے گی وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی، نئے جو ججز 7 یا 8 کے قریب جو ایڈ آن کیے جا رہے ہیں، تو وہ جو ایک میجورٹی ججز جن کا یہ کہا جاتا تھا جی کہ یہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں، اس سے میجورٹی حکومت کی جو ہے وہاں پہ آ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی تعیناتی تو انہوں نے کرنی ہے. اب میجورٹی بھی جوڈیشل کمیشن میں ان کی ہے، اگر سپریم کورٹ میں نئے ججز کی اگر تعیناتی کی جاتی ہے، ایڈ ہاک ججز ہیں یا کسی خاص ٹائم کے لیے ہے، لیکن حکومت اس کی یہ وجہ بتاتی ہے جی کہ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم مزید ججز کو لا رہے ہیں. لیکن لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز ہیں وہ تو لوور کورٹس کے اندر ہے، جو آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، جو آپ کے سیشن کورٹس ہیں، وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جاتی. تو یہاں سے بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپیریئر جوڈیشری کے اندر جو پولیٹیکل کیسز ہیں یا آئینی معاملات ہیں، اس میں فیور لینے کے لیے یہ ساری حکمت عملی جو ہے وہ لے کے سامنے آئی ہے. لیٹ اس سی کہ 5 کا جو وہ ہے اجلاس ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، سپریم جوڈیشل جو وہ ہے کمیشن ہے، یعنی جوڈیشل کمیشن جو ہے، ناٹ دا سپریم بٹ جوڈیشل کمیشن، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور دوسرا 9 کا جو جلسہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ، ظاہر ہے ان کی حکومت ہے کے پی میں، تو وہ کمفرٹیبلی ایک بڑا کراؤڈ وہاں پہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس میں پنجاب سے کتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، سندھ سے کتنے لوگ آ پاتے ہیں، باقی جو علاقے ہیں جی بی اے جے کے، بلوچستان، وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ واقعی میں جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا جو کینڈیڈیٹس تھے، کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں لوگوں میں نکالنے میں یا نہیں. کیونکہ لاسٹ جو ہوا تھا پشاور سے جب آئے تھے گنڈا پور صاحب، تو اس کے اندر پنجاب کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ پہلے سے ہی اریسٹ کر لیا گیا تھا، پولیس نے چھاپے مارنا شروع کر دیے تھے، اور لوگ پھر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اور دوسرا شیخ وقاص نے یہ بھی ابھی بتایا 8 بجے ایک پروگرام میں، ٹی وی پروگرام میں، کہ اس وقت ہمیں ایم این ایز کو عمران خان کی طرف سے یہ ڈائریکشن تھی کہ بھائی آپ نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو حکومت یا کوئی بھی حکومتی جو ادارے ہیں یا حکومتی جو اہلکار ہیں وہ آپ کو ڈرا دھمکا کے ووٹ لینے کی کوشش نہ کریں. لیکن اس کے باوجود 5 ایم این ایز جو ہیں انہوں نے جا کے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ کر دیا تھا، جن کو نوٹس آلریڈی پی ٹی آئی نے جاری کیے ہوئے ہیں. عمران خان، اس کا عمر ایوب صاحب کا اور شبلی فراز صاحب کا جو نام ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے وہ عمران خان نے فائنل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اب وہ اپنی پارٹی کو جوڈیشل کمیشن کے اندر حصہ لیں گے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی جو ایک بائیکاٹ کیا ہم نے اس کے اجلاس کے اندر، شاید ہمیں وہ جس میں یہ چیف جسٹس صاحب کی نامینیشن جو ہے اس کو فائنل کیا گیا تھا،
تو وہ بھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم کم از کم وہاں پہ فورم پہ بیٹھ کے اپنا انپٹ دیتے, اور یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ اب کم از کم جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھی ہوگی. گو کہ ان کا نمبر کم ہوگا اپوزیشن کا, بٹ سٹل وہ اپنی بات اور اپنی جو موقف ہے اس کو بیان بھی کریں گے, اور دوسرا تمام جو کارروائی ہے اس کے بارے میں بھی ان کو یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی ان کے پاس آ جائے گی. کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں. پوڈ کاسٹ کے اوپر جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پی آئی اے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل جو ہیں وہ پی آئی اے کے ترجمان نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور وہ اس وقت پبلش ہو چکا ہے وحید حسین پوڈ کاسٹ کے اوپر. اس کو بھی ضرور وزٹ کریں اور جا کے اس کو بھی دیکھیں, اور اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو وہاں پہ بھی ملے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.